الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں اور اللہ کے انعام میں ایک بڑا انعام اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے فضل سے ایمان والا اور مسلمان بنایا، اور بغیر کوئی محنت کے، بغیر کوئی قربانی کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ کچھ لوگ حدیث کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی، ان اکابر صحابہ نے اسی ایمان کو پانے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی ہے، ان لوگوں کو صحیح اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی نعمت جو اولاد کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو بھی ہمارے گھر میں پیدا فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ابھی مسلمان ہے۔ بس اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اے ایمان والو، تم اپنی ذات کی بھی یہ فکر کرو اور اپنی اولاد کی بھی یہ فکر کرو کہ جہنم کی جو آگ میں نے تیار کر رکھی ہے، جس کے اندر پتھر اور انسان کو جلایا جائے گا، جس کا ایندھن ہی پتھر اور انسان ہے، اور جس آگ کے اوپر ایسے فرشتے ہیں جو سخت مزاج ہے، ایسے سخت فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسے فرشتوں کے عذاب سے، ایسی جہنم سے اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ ایسے فرشتوں کے پاس جانے سے اپنے اولاد کو بچا لو جو مزاج کے اعتبار سے بھی سخت ہے، اور اللہ نے اس کو جو کہا ہے وہی کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آیت میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ جس وقت اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کا حال، خصوصاً اس شہر کا جس شہر میں اللہ کے نبی آئے، مکۃ المکرمہ میں، لوگوں کا حال یہ تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو وہاں پر بہت زیادہ نہ ہوتا ہو۔ کسی انسان کو مار دینا، قتل و قتال کر دینا،
شراب کی محفلوں کا عام ہونا، سود اور بیاج اور جوا کا عام ہو جانا، فاحشہ اور بیکار عورتوں کو بلوا کر کے گانے بلوانا اور اس کا ڈانس کروانا، یہاں تک کہ اپنی گھر میں پیدا ہونے والی معصوم بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، اور نکاح کے بھی ایسے فاحش اور ایسے خراب طریقے لوگوں میں رائج تھے، مطلب کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو وہاں پر بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو۔ ایسے شہر اور ایسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا بھی فرمایا، اور اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی بھیجی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں جس وقت یہ سارے گناہ ہو اس کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی وحی بھیجی تھی، کون سا حکم دیا تھا۔ اللہ نے پہلی وحی میں یہ نہیں کہا کہ چوری اور ڈکیتی کو بند کر دو، اولاد کو زندہ دفن کرتے ہو بند کر دو۔ پہلی وحی میں اللہ نے یہ نہیں کہا زناکاری بند کر دو، شراب بند کر دو، جوا بند کر دو، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے پہلی وحی میں یہ حکم نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے نبی جی اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی جی آپ خود بھی اور اپنی امت کو بھی علم حاصل کرنے کے واسطے، گنان حاصل کرنے کے واسطے، کچھ نالج حاصل کرنے کے اندر لگا دیجیے۔ انسان کے اندر نالج آئے گا، علم آئے گا، گنان آئے گا تو زناکاری خود بخود ختم ہو جائے گی، شراب کا یہ دور ختم ہو جائے گا، لوگوں میں سے لڑائیاں اور جھگڑے اور یہ قتل و غارت گیری جو چل رہی ہے سب ختم ہو جائے گی، ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں۔ یہ پہلی تعلیم دی گئی علم حاصل کرنے کی۔ علم چاہے دنیاوی علم ہو چاہے آخرت کا علم ہو۔ دنیاوی علم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر کھیتی کرنا، سب سے پہلے دنیا کے اندر کاشتکاری کرنا، کھیتی کرنا، بڑھئی کا کام کرنا، اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء سے کروائے اور لوگوں کے اندر چالو کروائے تھے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے کام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم نہیں دی گئی۔ کاشتکاری کے بارے میں آتا ہے کھیتی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سکھائی تھی۔ الگ الگ نبیوں کی طرف الگ الگ نئے نئے کام منسوب ہے کہ یہ کام اس نے شروع کیا، یہ کام اس نے شروع کیا۔ غرضے کہ دنیاوی نالج بھی بہت سارا ایسا ہے جو حضرت انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی معصوم مخلوق سے کہا تھا کہ آپ حضرت آدم کے سامنے، انسان کے سامنے جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ نالج اور علم تھا، یہ گنان تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے صرف دین کا علم مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے انسان کی زندگی صحیح طریقے سے جی سکے ان ساری چیزوں کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو صحیح کاروبار کرنا ہو، صحیح دھندا کرنا ہو، ویپار کرنا ہو، صحیح زندگی خود کی گزارنی ہو، خود یہ چاہتا ہو کہ میں صحیح طریقے سے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاروں، تو اس کو بھی علم حاصل کرنا، گنان حاصل کرنا،
اس کو ضروری ہوتا ہے، نالج حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے جس لائن کا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کچھ سیکھو۔ جب ہمیں سیکھنے کا حکم دیا، اسی طرح ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کچھ سکھائیں، کچھ علم دے، کچھ گنان دے، نالج دے اس کو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے زمانے میں ایک بہت اچھا رواج قائم کر دیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کے اوقات میں ہمارے مسلمانوں کے یا کوئی اور مذہب کا ہو، اس دنیا میں رہنے والا، اس ملک میں رہنے والا 100 میں سے 90 بچے ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک میں کچھ وقت نکال کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کچھ وقت نکال کر کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے علاقے میں بہت اچھا یہ رواج اور سسٹم چل رہا ہے کہ ہمارے بچے اسکول بھی جاتے ہیں اور مدرسہ بھی جاتے ہیں، دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچانے کا جو راستہ ہے وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ اسی لیے تو ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں کہ اسکول میں جا کر دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ بچہ اپنی دنیاوی زندگی صحیح گزارنے والا بنے گا۔ وہ کاروبار کرنے جائے گا، اس کے پاس گنان ہوگا، اس کے پاس نالج ہوگا۔ وہ نوکری کرنے جائے گا، اس کے پاس نالج ہوگا۔ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جیسے بھی طریقے اختیار کرے گا، وقت کے حالات کے حساب سے اس کے پاس نالج ہوگا۔ اسی لیے ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور آخرت کی فکر کے لیے ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ 2-4 گھنٹے وقت نکال کر کے ہمارے بچے مدرسے اور مکتب جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں ہم اللہ کے دیے ہوئے اس حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ آج میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ کچھ باتیں وقت کے حساب سے ضروری ہوتی ہیں۔ ابھی یہ ہفتہ اور اس سے آگے والا ہفتہ وہ چل رہا ہے جس کے اندر گزشتہ ہفتے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت بتائی تھی کہ ہمارے اپنے بچے کو دین کا علم سکھائیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، وہ بتایا تھا۔ آج چونکہ اب یہ ہفتہ آنے والا جو ہے اس میں ہمارے بچے اسکول کا نیا ایڈمیشن لینے والے ہیں، تو اب ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے یا جانے والا ہے تو پہلے ہمارے بچے کی عمر کیا ہے، اور ہمارے بچے کی جو عمر ہے اس عمر پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مروا اولادکم الصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو عند 70، جبکہ وہ بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور بچے کو نماز چھوڑنے پر اس کی سرزنش کرو، اس کی پٹائی کرو، اس کی سزا کرو، جبکہ ہمارا بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی، صرف نماز کا کہا اور عمر کی حد بتا دی۔ مطلب یہ بتایا گیا اس حدیث سے 7 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسے پروان چڑھنی، یہ اس کے اندر عادتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو مسجد میں لے جائیں گے، نماز کا حکم کریں گے، چاہے گھر میں پڑھے گا، اس کی یہ عادتیں بنے گی کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مکلف ابھی نہیں بنا ہے، نماز چھوڑ دے گا تو اللہ کی طرف سے اس بچے کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے بھلے تو بھی 7 سال کا ہو گیا حکم کرو، اپنی ماں کے ساتھ گھر میں پڑھے گا، دیکھتے ہوئے کبھی رکعت باندھ کر ادھر ادھر دیکھے گا، بھلے جو کچھ بھی اس کی عادت بنے گی۔ اب 3 سال تک اس طرح عادت بنانے کی کوشش کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہ نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کے اوپر اس کی سزا کرو، اس کو مارو کہ نماز کیوں چھوڑی، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے، 10 سال کا ہو گیا، نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،
تو بھی اللہ کے نبی کہہ رہے اس کو مارو، اس لیے کہ اب 10 سال کے بچے کی عمر وہ ہو گئی ہے کہ اب اس کی زندگی آگے کیسے چلانی ہے وہ سب عادتیں اس میں بیٹھے گی۔ ان کے دل کی سلیٹ ایک کوری سلیٹ ہوتی ہے، اس میں جو لکھو گے وہ پتھر کی لکیر ہو جائے گا۔ اب بچے کی صحیح تربیت بتائی جا رہی ہے کہ اب ان کو حکم کر دو، اب مت چھوڑو۔ یہ ایک حدیث ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے۔ جب تک 7 سال تک کا بچہ تھا اس وقت تک ہم نے غفلت میں وقت گزار دیا، ٹھیک ہے گزر گیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ 7 سال سے بچے کی اسلامی تربیت کی جائے، چاہے ہمارا نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو۔ 7 سال ہو گئے، اس کی اسلامی تربیت کی جائے، اور 10 سال تک میں اس کو ایسا عادی بنا دیا جائے کہ اب وہ اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا پابند بن جائے۔ جب 10 سال پر اس کو پابند بنائیں گے تو دھیرے دھیرے کر کے جب وہ 14 اور 15 سال کا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مکلف بنایا جائے گا۔ اب اگر وہ نماز چھوڑے گا بالغ ہونے کے بعد تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ بھی کریں گے، اس کے اوپر پکڑ آئے گی، اللہ اس کا گناہ لکھیں گے۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے پابند بنانے سے 4-5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اس کو یہیں پر سزا کر کے پابند بنا دو۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ بچے کی عادتیں یہیں سے بنے گی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اس کو صحیح طریقے سکھانا، 1 سا یعنی 3.5 کلو اناج صدقہ کرنے سے بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک اچھی عادت سکھا دینا، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اور ہمیں یہ سکھایا کہ بچوں کو ایسے تربیت کی جاتی ہے، ایسے تعلیم دی جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے اپنے زمانے میں بہت سارے اپنے علاقے کے اندر، میں چونکہ آپ حضرات کے سامنے اپنے علاقے کی بات کروں گا، ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہمارے بچے جو اسکول جا رہے ہیں، اسکول جانے والے بچوں میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسکولیں سارے مسلمانوں کی اسکولیں ہیں ہمارے اپنے علاقے میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے 95% مسلمانوں ہی کی اسکول میں جاتے ہیں، اور اب ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو مسلمان اسکول کے اندر بھیجا جائے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارے بچوں کا ایمان اسکول کی بکس اور اسکول کی چوپڑی کے ذریعے سے کیسے خراب کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ہمارے اپنے گجرات کی مثال دوں۔ گجرات ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے 12 جولائی 2017 کو 4تھی کلاس کے اندر ہندی کی چوپڑی کے اندر ایک پارٹ بتایا گیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک سوال کیا گیا تھا، روزہ کس کو کہتے ہیں، سوال کیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا تھا، سرکار کی طرف سے چوپڑا بنا ہوا تھا جن کی لاکھوں کاپیاں کر کے ہر اسکول کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اسکول کے اندر۔ اس کا جواب یہ لکھا ہوا تھا، روزہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے انفیکشن لگ کر کے دوسرے تک پہنچتی ہے، اور جس سے وامٹ اور کے اور الٹی ہوتی ہے اور دست یعنی جلاب ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کو اسکول کے اندر یہ چوپڑی کے اندر تھا۔ کرناٹکا کے اندر IOS نے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک شعبہ ہے، انہوں نے ایک چوپڑی بنائی تھی اسکول کے اندر 9ویں دوران میں۔ اس چوپڑی کے اندر ایک پارٹ تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آواز کا پردوشن، آواز سے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آواز کون کون سی جگہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہو، اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، یہ بتایا گیا تھا۔ اور اس لیسن کے اندر، اس پارٹ کے اندر، اسی چوپڑی میں نیچے 4 چیزوں کے فوٹو لگائے گئے تھے کہ ان 4 چیزوں میں سے زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے اور آواز کا پردوشن زیادہ پھیلتا ہے جس سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ان 4 چیزوں کا فوٹو تھا، اس میں ایک ہوائی جہاز کا تھا، ایک ریل گاڑی کا تھا، دوسرے کچھ واہن تھے، اور چوتھے نمبر پر ایک مسجد کا فوٹو تھا، اور بتایا گیا تھا کہ ان مسجد کے مائکوں سے جو آواز آتی ہے اس سے انسان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بچوں کی مانسکتا اسکول کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسلمان اسکول کے علاوہ کسی دوسری اسکول میں بھیجا، ظاہری بات ہے ہمیں تو فرصت ہی نہیں اپنے کاروبار سے، اپنے کھیت سے، اپنی مزدوری سے،
اپنے دھندے سے کہ ہم بچوں کو دیکھیں رات کے وقت کہ ہمارا بچہ پورا دن کیا اسکول کر کے آیا ہے، کیا پڑھ کے آیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے خود کے عقیدے صحیح نہیں ہے تو بچوں کے کہاں سے صحیح ہوں گے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت اسلام کو ختم کرنے کے لیے کون کون سی سازشیں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے، ہم کیسے اپنے بچوں کو بچائیں گے؟ ہمارا بچہ موبائل لے کر کے اپنے گھر کے اندر، چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، وہ موبائل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کھلونے دیکھ رہا ہے، یہ رمکڑے دیکھ رہا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کامیڈی دیکھ رہا ہے، لیکن اسی کامیڈی کے اندر اور اسی کھلونے اور رمکڑے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں جس سے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، بچوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو یہ سب کام کر رہی ہیں۔ کبھی کوئی حالات میں آتا ہے کامیڈی والا، کسی پتھر کے سامنے جھک کر کے کہتا ہے کہ اس نے مجھے اچھا کر دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ میں نہ اس سیریل کا نام دیتا ہوں اور نہ اس مورتیوں کا نام دیتا ہوں جس کا کثرت سے ان سیریلوں میں ذکر ہوتا ہے، صرف ایک سیریل کا نام دے دوں۔ بہت زیادہ ہمارے بچے اس کو کثرت سے دیکھتے ہیں۔ یہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ کر کے ایک سیریل چل رہی ہے، قریباً 12-14 سال سے سیریل چل رہی ہے، اس سے زیادہ سال سے۔ اتنی لمبی سیریل کوئی نہیں چلی ہے، ہمارے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں پوری کامیڈی ہوتی ہے، لیکن اکثر جگہ پر جب کسی کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو وہ سیدھا ایک خاص قسم کی مورتی کو یاد کرتے ہیں، جس سے ہمارے بچے سن رہے ہیں، جھک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کی کس طریقے سے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت کے اندر اگر ہم نے اپنے بچے کو مسلمان کے علاوہ کسی اور اسکول کے اندر بھیجا جہاں پر اس کو اسکول کی تعلیم دینے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جو چوپڑی میں لکھا ہوا ہے ہمارا بچہ وہیں سیکھے گا، اور جو لکھا ہوا سیکھے گا تو اس سے آگے چل کر خطرہ ہے کہ ہمارا بچہ ایمان بھی چھوڑ دے۔ ان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو اسلام کے عقائد سے، اسلام کی بنیادی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ مسجدوں کو بہت گھور کر کے دیکھتا ہے، نماز کی بات سنتا ہے تو اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، داڑھی کی بات سنتا ہے تو اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی اخبار اٹھا کر کے دیکھیے یا کوئی بھی جگہ پر دیکھیے، جب آتنکوادی کا کارٹون کے اندر بھی ایک فوٹو لگایا جاتا ہے تو وہ داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس طریقے سے دنیا کی ایک سائیکولوجی اور ایک دماغ کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو اسلام دشمنوں کی سازش ہر زمانے کے اندر رہی ہے، الگ الگ ہتھیار اور الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں، اللہ سارے ہی راستوں کے اندر ان کو فیل کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، تو پہلے نمبر پر ہمارے اپنے بچوں کو اسلامک اسکول کے اندر بھیجیں۔ دیکھو میں نے کہا مسلمانوں کی اسکولیں بہت ہیں، لیکن ان اسکولوں کے اندر اسلامک اسکول کتنے ہیں؟ چلانے والے مسلمان ہیں لیکن اسلامک اسکول نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے کچھ اسکولیں ایسی ہیں کہ وہاں پر مسلمان چلاتے ہیں، لیکن 12 سال کی بچی اور 12 سال کا لڑکا، 8ویں دوران میں پڑھنے والا لڑکا اور لڑکی جو 13 سال کے ہو جاتے ہیں، دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کے اسکول کر رہے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہے ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ یہ اسلامک اسکول نہیں کہلائے گا، بھلے مسلمان چلا رہا ہے، مسلمان کا اسکول تو کہیں گے لیکن اسلامک نہیں کہیں گے۔ اسلامک تو وہ ہوتا ہے جس میں 12-13 سال کی بچیوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے اور لڑکوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ ایک خاص احتیاط رکھی جاتی ہے، یہ اسلامک اسکول ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم ہمارے علماء کی طرف سے اس طور پر بہت زیادہ اس وقت دی جاتی ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو ہمارے بچے کون سی اسکول کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر اسکول کی تعلیم دینے والے ماسٹر حضرات کیسے ہیں، ان کے عقیدے کیسے ہیں، یہ اس کے اوپر توجہ دی جائے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر اگر ہمارا بچہ یا بچی ٹیوشن کلاسز جاتے ہیں تو ٹیوشن کلاسز کے اندر بھی کون سے دوروں تک کے لڑکے اور لڑکیاں آ رہی ہیں اور وہاں کا کیا ماحول ہے اور کیا سکھایا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر توجہ کر کے پھر آگے ہمارے بچوں کو بھیجا جائے۔ ہمارے بچے جو یونیفارم پہن کر کے اسکول میں جا رہے ہیں، اس اسکول کا یونیفارم بھی دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچیوں کو بچپن ہی سے ایسا یونیفارم کے نام پر کپڑا پہنایا جائے جس سے ہمارے بچے کی آنکھوں میں جو شرم و حیا ہونی چاہیے وہ بچپن ہی سے ختم ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے
اسکول کا ڈریس ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بچپن سے ہماری اولاد کی آنکھوں میں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پہن کر جانا پڑتا ہے۔ یہ کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے اپنے بچوں کی واسطے ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت اسکول کا سال شروع ہوتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے۔ ارے اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، میں نے بیان شروع کیا اسی وقت کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ میں اتنے سارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ تعلیم دی کہ آپ علم سیکھو، علم لوگوں کو سکھاؤ، گنان، نالج، کیونکہ اس سے برائیاں ختم ہوگی، نالج سے۔ لیکن نالج کہاں دینا، اسلام کہاں دینے کا کہتا ہے؟ ہماری بچی 10 سال کی ہو گئی، کوشش یہ کی جاوے کہ اس کو تعلیم دینے والی بھی لڑکی ہو، اور جہاں پر خالص اسلامک نظام کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم ہوتی وہاں پر بچیوں کو بھیجا جائے، یہ کوشش کی جائے۔ اس سے ہماری بچی کے اندر شرم و حیا باقی رہے گی، اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کے عقیدوں کی جو بنیادیں ہیں، ایمان کی جو حقیقت ہے، وہ اس کے دل کے اندر باقی رہے گی۔ اس کے واسطے کچھ کتابیں آتی ہیں، تعلیم الاسلام، اردو کے اندر، گجراتی کے اندر، ہر زبان میں یہ کتاب آتی ہے۔ یہ کتاب ہر گھر میں رکھو، 4 چھوٹے چھوٹے حصے آتے ہیں۔ اگر بچوں کو پڑھایا جائے، جو بچہ تھوڑا تھوڑا اردو پڑھنا جانتا ہے اس کو اردو میں پڑھائے، باقی گجراتی میں پڑھائے، 4 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر پوری کتاب بچہ منہ پر یاد کر لے گا، 4 حصے، اتنی چھوٹی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر اسلام کے سارے عقیدے جو مسلمان کو یاد رکھنے چاہیے وہ عقیدے اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں کہتا ہوں، ہم مرد حضرات بھی اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی یہ سب باتیں یاد کراویں کہ دیکھو مسلمان کو یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرشتے کس کو کہتے ہیں، اللہ کی کتابیں کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ذاتی نام، اللہ کے صفاتی نام کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، روزے کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، نماز میں کیا ضروری ہے، وہ کچھ باتیں ان 4 حصوں کے اندر بہت اختصار کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ایسی کتابیں اپنے گھروں کے اندر رکھ کر بچوں کو تعلیم دی جس سے ہمارے بچوں کے عقیدے مضبوط ہوں۔ باقی مدرسے جاتے ہیں، مکتب کے اندر 1-1.5 گھنٹہ جاتے ہیں، اور میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، ہمارا بچہ 1.5 گھنٹہ مدرسے جاتا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد 4:30 بجے جب بچہ گھر آ جاتا ہے تو نورانی قاعدہ یا پارے ہم اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے، بچی کملی رکھ دیتی ہے، پھر دوسرے دن 2:30 بجے ڈھونڈتی ہے کہ میں نے سپارہ یہیں پر رکھا تھا، آج نہیں ملتا، کہاں گیا۔ یہی حال ہمارے بچوں اور بچیوں کا ہے۔ وہ مدرسے کے اندر جانے کے بعد 1.5 گھنٹے کے اندر سپارہ بھی یاد کرے گا، پارے بھی یاد کرے گا، قرآن بھی یاد کرے گا، دعائیں بھی یاد کرے گا۔ استاد کے پاس، ایک استاد کے پاس 60 بچے، 50 بچے، کس کو کیا عقیدہ یاد کرائے اور کیا تعلیم دے، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں۔ بچوں کا اسکول کا سال شروع ہو رہا ہے، کون سی اسکول کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے یہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ صحیح اسلامک نظام والی اسکول کے اندر بھیجیں۔ 50-100 روپے فیس زیادہ دینی پڑے گی، دے دے۔ 50-100 روپے سے ہمارے بچے کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا نفع کا سودا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے نبی ہے، وہ اپنے اولاد کو موت کے وقت بلا کر کے پوچھتے ہیں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی پوچھ رہے اپنے بچوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا ہم تو اپنے باپ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب، یہ سب ہمارے باپ دادا، انہی کے طریقے کے اوپر چلیں گے، علیہ السلام، ان نبیوں کے طریقے کے اوپر چلیں گے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ نبی اپنے اولاد کو ایسی نصیحتیں کرتے تھے۔ ہمیں کبھی فرصت ہی کہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا کبھی ایسا مت کرنا۔ کم سے کم یہ کتاب اور ان جیسی دوسرے عقیدے کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ان کو اپنے گھروں میں رکھا جائے، اس سے ہم خود بھی پڑھیں، ہماری عورتوں کو بھی پڑھائیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھائیں، اور اسکول کا صحیح نظام جہاں پر اسلامک نظام وہاں پر بچوں کو اسکول کرائیں۔ انشاءاللہ اس سے ابھی نہیں تو آگے چل کر ہمیں بہت فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔